الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب فضل داد عرض کر رہا ہوں، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو لائیو ہوا کرتا ہے، اور باقی ہفتے اس کو مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات اور ہماری طرف سے جوابات ہوا کرتے ہیں لائیو آن ایئر۔ This program of ours, every Monday and Tuesday from 7 o'clock till 8 o'clock it's live, and then throughout the week at different times it is repeated. And the format, as you are aware, is we have a short, brief bayan at the beginning, and then it's questions from yourselves, comments, observations, and answers from our side. بات یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ کل میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اس کے اندر اللہ رب العزت انسان کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی is consoling the human beings by saying that whatever occurs in this world, it is by the will of Allah سبحانہ و تعالی۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک پلان ہے پوری کائنات کے لیے، اور پوری کائنات کو چلاتے ہوئے ہر چیز کی ہر تفصیل سے اللہ رب العزت خوب واقف ہیں، اور ہر چیز اللہ رب العزت کی اجازت سے اور اللہ کے علم سے وہ تمام کے تمام کام ہو رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہمیں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس دوران کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت تمہیں آ کر پہنچے تو اس وقت تسلی یہ بات رکھنا کہ میرے رب کو اس کا پتہ ہے، میرے رب کو اس تمام کا پورا علم ہے، اس سے میرا رب پورا واقف ہے، اور میرے لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی مقرر کیا ہوا ہے اس کے اندر میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اس کے اندر میرے لیے اچھائی ہے۔ Whatever Allah subhanahu wa ta'ala is doing, He is doing it for the best. He has the full knowledge, the detailed knowledge of every single thing that is happening in the whole of this universe. Nothing escapes Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge. The minutest of the details, Allah is fully aware of it.
And that's why Allah subhanahu wa ta'ala is consoling and helping this human being to understand that whatever occurs in the duration of his grand master plans, if you are upset by something, or if a calamity befalls you, an illness crosses you, then be fully aware that Allah subhanahu wa ta'ala knows exactly about it, and that is in your best interest, whatever happens, even though if for a short while you may feel hurt, afflicted, upset, worried, anxious about something. اور اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلاتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کیونکہ اللہ رب العزت پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کے چلاتے ہوئے دوسرے کو کوئی دھکا، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، اس کے اندر کمی و بیشی آتی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں دو طریقے سے تسلی دیتے ہیں. ایک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ایک خود قرآن کریم کے اندر. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بتلاتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی اس طرح تکلیف آئے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، کوئی کام ایسا ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تو دل کے اندر اس تسلی کو رکھنا کہ اس کے آخر میں میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے. ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے سخت بیماری کی حالت کے اندر، اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تسلی کے طور پر، کیونکہ آج کل کے حالات کے اندر لوگوں کے اوپر بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، چاہے اپنے ذات کے ساتھ ہوں، اپنی اولاد کے اندر ہوں، یا اپنے رشتہ دار و اقارب کے اندر ہوں، یا اسی طرح دوست و احباب کے اندر ہو، چاہے وہ ذہنی بیماری ہو یا دلی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ کوئی پریشانی ہو، ذہن کے اندر کوئی پریشانی ہے، ذہن کے اوپر کوئی بوجھ ہے، دوسروں کے ساتھ لین دین کے تعلقات کے اندر، آنے جانے کے تعلقات کے اندر اگر انسان پریشان ہے، مالی لحاظ سے اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی ان میں سے پریشانیاں یا اس کے علاوہ اور کوئی پریشانیاں ہوں، تو ان تمام پریشانیوں کے اندر انسان یہ بات سوچے کہ میرے رب نے اس بات کا وعدہ کیا ہوا ہے، میرے رب نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ بعض اوقات عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور اس کے دوسری طرف بعض اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت کا جو نظام چلا آ رہا ہے، اس نظام کے اوپر چلتے ہوئے راضی رہو اور خوش رہو، اپنی ہر حالت کے اندر خوش رہو، اپنی طرف سے تدابیر ضرور اختیار کرو. Whatever is happening, it is happening because that's how Allah has planned it through His grand master plans. And the reason I bring up this topic since our last session is because of the situation of the world at the moment. Thousands and thousands of people are becoming ill. Some people are becoming ill physically, some mentally. People are worried, they are anxious. Relationships are breaking. People have problems with themselves. Some people have problems with their children, some with their parents. Some people have it with their relatives. Some people have problems with their colleagues, with their associates, with their relatives. And then others, they have problems not with human beings, but they have problems due to financial reasons. So whatever the problems, the anxieties that we have, remember Allah subhanahu wa ta'ala is given us consolation in two ways. One is through the Quran and one is through Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam has mentioned something very important.
And inshallah over the course I will explain کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اس قسم کی پریشانیاں آتی ہیں تو قرآن کریم نے تو ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تمہاری اوپر جو پریشانی ہے اس پریشانی کو ضرور دور کرنے کی کوشش کرو. The problems and the anxieties that you have, try and alleviate them, try and solve those problems. So don't just sit down and think that this is from Allah and I must just take it as it is. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has encouraged us that we try and alleviate these problems, try and find a cure for those illnesses. But at the same time, don't mentally drown yourself by thinking of these so much that you feel depressed. Think these are from Allah, they will be alleviated, they will go away. یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اپنی طرف سے میں ضرور کوشش کروں گا، لیکن یہ بھی یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، یہ جانے والی ہیں، ایک وقت کے بعد یہ چلے جائیں گی، کیونکہ میرے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں اس انداز کے اندر ناپسند ہو تو یقین کرو اگر وہ حالات تمہارے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. اور دوسری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث پاک کے اندر یہ بتلایا ہے کہ ما من شوکت یشاق المسلم، ایک مومن کو اگر کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کانٹے کے لگنے کی وجہ سے اس مومن کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس انسان کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس تکلیف کے اوپر بھی اس کو اجر دیتے ہیں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions in a hadith that even if a thorn was to prick this human being and because of that he or she feels pain, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you upon that pain. So even a small physical pain such as a thorn prick, Allah subhanahu wa ta'ala will not let that get wasted. You will be rewarded for that, of course as long as you've done sabr. تو اس لیے مختصر انداز کے اندر یہ عرض کروں کہ ان حالات کے اندر اگر ہمارے اوپر کوئی بیماریاں ہیں، بیماری کا ضرور علاج کریں، کوئی پریشانیاں ہیں، پریشانی کا ضرور مسئلہ حل کریں، کوئی تعلقات ختم ہو گئے ہیں ان کو ضرور جوڑنے کی کوشش کریں، مالی مصیبتیں تکلیفیں ہیں اس کو ضرور ختم کرنے کی کوشش کریں، اولاد کی نافرمانی ہے اس کو ضرور ختم کرنے، نافرمانی کو ختم کر کے دوبارہ جوڑنے کی دوبارہ کوشش کریں، آپس کے اندر اگر غلط فہمیاں ہیں ان کو ضرور ختم کریں، لیکن جتنی دیر میں وہ انسان سے ختم نہ ہو اتنی دیر میں اپنے آپ کو ڈپریشن کے اندر نہیں لے جانے کا، بلکہ یہ سوچنے کا کہ یہ اللہ میرے اوپر تکلیف لا رہے ہیں، ایک تو مجھے اس کے اوپر اجر مل رہا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی بہتری رکھی ہوئی ہے کہ مجھے اس سخت حالت سے نکال کر اچھی حالت کی طرف واپس لے آئیں گے. تو یہ میرا بہت اہم میسیج ہے آج. That's the most important message for today, that we keep in mind that we try and solve our problems, whether they are personal, whether they are external, whether they are financial. But whilst we are solving these problems or until they are not solved, try not to overburden your mental state. Otherwise people go into a depression state because of overthinking. And that's what Islam wants us to avoid. Don't overthink and mull over things to such an extent where you become stressed and depressed. No, you try and solve those things, but at the same time, to give yourself satisfaction, peace and tranquility, you say, this is from Allah, it will pass. It will go past. And at the end, Allah subhanahu wa ta'ala will bring me out in a better state. And the second thing is, in this state of anxiety or worriedness or upsetness or anger or whatever I'm going through, Allah subhanahu wa ta'ala is rewarding me at the same time. ایسے کرتے ہیں
کالز کی طرف جاتے ہیں. کچھ کالز گزشتہ کل سے بھی رہ گئی تھی. ویل گو ٹورڈز دا کالز انشاءاللہ, اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج کے سوال کیا ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں طاہر عرض کر رہا ہوں, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی طاہر, نائس ٹو ہیئر فرام یو, کافی عرصے کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی, صحت اور نیکی کی توفیق دے. آمین آمین. تو میں نے دعاؤں کا کہنا تھا. میرا بیٹا اور میری بہو دونوں وہ ہاسپٹل میں ہے, ڈاکٹر, میری بیٹی ایک فارمسٹ ہے. ان کے لیے سر مسلمان ڈاکٹروں, ہر انسان کے لیے ہاسپٹلوں میں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کرنا جو کی ورکر ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ بیماری سے محفوظ. بھائی طاہر ابھی تک گلاسگو ہی کے اندر ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ ضرور آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. میں تھوڑا ٹائم ملنا نا, میں انشاءاللہ کسی دفعہ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں نا, اگر اوور ہوتا ہے کورونا انشاءاللہ. موسٹ ویلکم. بیڈ فورڈ میں انشاءاللہ بڑی خواہش ہے کہ آپ سے ملوں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. موسٹ ویلکم جی. جی اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب خیریت؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لیسٹر سے بولتا ہوں. میرا نام امتیاز ہے. میں نے 2 ویک پہلے بھی مطلب آپ کو فون کیا تھا, بات گفتگو آپ سے کی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس دفعہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے روم میں ٹی وی چالو ہے اور بچے کچھ کارٹون وغیرہ دیکھ رہے ہیں یا نیوز دیکھ رہے ہیں, تو اسی روم میں بیٹھ کے وائف قرآن بھی پڑھ رہی ہے, تو یہ اس کا مسئلہ ہے کیسا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ, دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں ضرور. اور ایک دوسرا مسئلہ بھی پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور بدعت کے مطابق ہے. پوچھیں. جی بدعت کے مطابق تو مسئلہ یہ ہے گا کہ میں جس ایریے سے انڈیا سے آتا ہوں تو وہاں پہ 2 بھائی تھے, وہ سید سادات تھے. دونوں بھائیوں کی وفات ہو گئی, تو پھر وہ لوکل لوگوں نے ان کا مزار بھی بنا لیا. ابھی اس کا سندت بھی کرتے ہیں. پھر دوسرے دن بڑا عرس ہوتا ہے, کافی لوگ بھیگے ہوتے ہیں, ادھر جمع ہوتے ہیں, پوری رات قوالی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہو جاتی ہے. یہ بہت وہ ینگ جنریشن ہے, وہ اس کو بہت اٹیک کرتا ہے. تو وہ اس کے بارے میں خلاصہ کرے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ کیا ہے. پھر یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ, بدعت کے بارے میں بہتر انشاءاللہ. اور ایک بدعت کا اور دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ جب وہاں پہ لوکل کوئی کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ لوگ ایسی چھوٹی سی وہ بناتے ہیں ناؤ, اور اس کو پانی میں چھوڑتے ہیں. ایسی کیا کرتے ہیں؟ شادی سے پہلے کرتے ہیں صاحب. کیا بناتے ہیں؟ جی ناؤ چھوٹی سی ناؤ بناتے ہیں گھاس پھوس کی لکڑی سے. ناؤ یعنی آگ؟ ہاں, ناؤ پانی میں رکھتے ہیں, پانی میں تیرتی ہے وہ ناؤ جیسی چھوٹی سی. یہ یعنی شپ جیسی, کشتی جیسی ہوتی ہے؟ ہاں چھوٹی امتی ایسی چھوٹی ہے. تو پھر جس کے گھر شادی ہوتی ہے تو وہ پہلے اس کو بناتے ہیں, اور سب ساری صرف لیڈیز عورتیں جاتی ہے اور اس کو پانی میں چھوڑتی ہے. ایسا اسی بھی بدعت کرتے ہیں. اچھا اچھا, یہ تو میں نے کبھی پہلے سنا نہیں ہے. اچھا چلو, مختلف قسم کی رسمیں ہوتی ہیں, دیکھو تو صحیح. ہاں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صاحب آپ کا پروگرام بہت پسند آتا ہے, اور جب نہیں آتے تو ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا اس گھنٹے میں کیا کریں. میرا ایک سوال ہے. سو نائس آف یو, تھینک یو سو مچ. جی جزاک اللہ خیر. کہ ایک تو سب سے پہلے آپ مجھے اور میرے بچوں کو دعاؤں کے لیے پلیز دعاؤں کی التجا کرتی ہوں. آپ دعا کریں اللہ سے, اللہ میاں میرے بچوں کے حق میں بہتر کرے. دوسرے یہ کہ کیا کہتے ہیں, میں ایک وظیفہ کی کتاب پڑھتی ہوں 2 انمول خزانے کے نام سے. اس میں ہے کہ آپ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھیں, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جن لوگوں نے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا ہے, کیونکہ حضرت خضر کی دعا ہے یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ یا خبیراً بخلقہ الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر. یہ ہے کہ اگر اس میں لکھا ہے 1.25 لاکھ پڑھیں, اور جو لوگوں نے 1.25 لاکھ پڑھنا شروع کیا, ابھی ان کے 2 نصاب پورے ہوئے, 3 نصاب پورے ہوئے, تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے یہ معلوم ہے کہ اردو میں نصاب جو آپ کا کورس ہوتا ہے, مگر یہاں نصاب سے کیا مطلب ہے کہ 2 نصاب ہوئے, 3 نصاب ہوئے, اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کتنی دفعہ وہ پڑھا ہے. وہ لکھا ہے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھے, مگر میں تو کھلا پڑھتی ہوں
کہ اللہ میاں تعداد گن کے نہیں دیتا، وہ نیت دیکھ کے دیتا ہے. تو میں تو اس نیت سے پڑھتی ہوں، اللہ میاں قبول کرے. مگر مجھے نصاب کا مطلب آپ اگر بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، سنتے رہیے، دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ اوکے، ضرور. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. ایسا کرتے ہیں کہ اگلی کال آنسر کرنے سے پہلے ایک آدھ سوال کا جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ کچھ سوال گزشتہ کل سے بھی رہ گئے تھے اور پھر آج بھی کافی آئے ہیں. تو بریک سے پہلے گزشتہ کل والے جو سوال ہیں ان کا جواب دے دیتے ہیں. سوال گزشتہ کل بھائی زیغم صاحب آپ نے یہ کیا تھا کہ نماز کے اندر اگر انسان کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے تو سجدہ سہو ہے، البتہ وضو کے اندر اگر انسان کی کوئی غلطیاں ہو جائے، اور آپ نے مثال دی تھی کہ اگر انسان 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈالنے کے بجائے 1 مرتبہ ڈال دیا، یا منہ کے اندر 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے بجائے انسان نے 1 مرتبہ ڈال دیا، یا بالکل منہ کے اندر پانی ڈالا ہی نہیں یا ناک کے اندر ڈالا ہی نہیں، تو نماز کے اندر تو انسان آخر میں سجدہ سہو کر سکتا ہے. لیکن وضو کے اندر اگر اس طرح کی کوئی فعل چھوٹ جائے تو اس وقت کیا کرے؟ تو اس وقت چونکہ مختصر وقت تھا، اس کا سوال گزشتہ کل نہیں دے سکا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہیں فرائض اور دوسری ہیں سنتیں. ایک ہیں فرائض اور دوسری ہیں سنتیں. فرض 4 ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے کہ اپنے چہرے کو، پورے کے پورے چہرے کو آپ دھوئیں، اور دوسرا حکم دیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اس کو دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت. تو یہ 2. اور تیسرا حکم دیا ہے کہ مسح کریں، اور چوتھا حکم یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت ان کو دھو لیں. تو یہ جو 4 چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر کیا، تو یہ فرائض ہیں. These 4 things that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran regarding wudu, the washing the whole of the face. The second is washing all the hands and the arms including the elbows. And the third one is doing a quarter head of the masa. And the fourth thing is washing the feet including the ankles. These 4 things are faraiz. These are the essentials, compulsory in other words. تو یہ جو 4 فرائض ہے، ان میں اگر تھوڑی سی بھی کمی ہوئی تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا. آپ نے اگر بالفرض چہرہ پورا دھویا لیکن تھوڑا سا حصہ آپ کا رہ گیا ہے، تو ہم کہیں گے آپ کا وضو نہیں ہوا. وہ جو تھوڑا سا حصہ باقی تھا اس کو دھو لو. آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے لیکن کوہنیوں سمیت نہیں دھوئے، تو ہم یوں کہیں گے کہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوا. آپ کو اس طرح کرنا ہوگا کہ وہ جو تھوڑا سا حصہ سوکھا رہ گیا ہے اس کو دھو لو. The part that you've left dry and you haven't washed, you must go and wash that part. یعنی پورے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ باقی تو وضو آپ نے کر ہی لیا ہے. وہ جو حصہ چھوٹ گیا ہے، تو یہ جو ہیں 4 فرائض ہیں. These are 4 فرائض، اور ان کے اندر جو کمی ہوئی تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، اور وہ جو کمی ہوئی اس کو پورا کریں تو ہم کہیں گے کہ پورا وضو ہو گیا. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنتیں ہیں، ان کے کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، اور اگر چھوٹ جائیں تو اتنا ثواب کم ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کا وضو ابھی تک مکمل باقی رہتا ہے. ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر انشاءاللہ اس سوال کو مکمل کریں گے. فی الحال بریک کی طرف.